اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل وظیفہ ان اردو میں۔ ویورز مجھے پاس بہت ساری دعاؤں کی ریکویسٹ ہے کہ میرے بہت سارے ویورز ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کروں، تو ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کا نام لے کر آپ لوگوں کے لیے دعا کی ویڈیو بنا دوں گی، لیکن آپ کو پھر اس دعا میں شامل بھی ہونا ہوگا، اور چونکہ آپ ویڈیو اسکپ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دعا کی جو ویڈیو ہے وہ الگ سے بنا دی جائے گی اور اس میں آپ کو شامل ہونا ہوگا، پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی تاکہ آپ آمین کہہ سکیں میری دعا کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دعائیں آپ لوگوں کے لیے مانگی جا رہی ہیں تو آپ کا ہی شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نام لکھ کر تو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دوں گی۔ جو آپ کی دعا ہے آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں اپنے اوریجنل نام کے ساتھ، مجھے کمنٹس کے ذریعے آپ بتائیں گے جو بھی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کے نیچے، پھر میں آپ کے نام وہاں سے سلیکٹ کروں گی اور اس طرح تھوڑے تھوڑے ناموں کے ساتھ 2 منٹ کی یا 3 منٹ ویڈیو بنا کے میں دعا کر دی جائے گی۔ تو اس طرح سے تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ سب لوگ اس میں شامل ہوں تاکہ سب لوگوں میں سے کسی ایک کی آمین یا بہت سارے لوگوں کی آمین جب مل جائے تو کسی کا بھی بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اسپیشل بنائی جائے گی، تو آپ لوگوں نے ضرور اپنے نام اور اپنی دعائیں جو ہے وہ کمنٹ کر کے بتانے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو دشمنوں سے پریشان ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ بس آپ یہ عمل کر لیں اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے دشمنوں سے، حاسدین سے نجات حاصل کر لیں۔ دشمن کئی قسم کے ہوتے ہیں، عزت کے بھی ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں، آپ کے کاروبار سے جلتے ہیں، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، کسی کو خوش ہوتا ہوا یا کسی کو دولت مند ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی اگر اپنی لائف میں بہت خوش ہے، دوسرا اس سے جل رہا ہوتا ہے، یہ سب دشمنی میں آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی جانی دشمن ہے آپ کا جو نہیں چاہتا کہ آپ زندہ رہیں، وہ آپ کو مارنے کی چکر میں رہتا ہے، آپ کو ہر طرح سے پریشان کرتا ہے، آپ کی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی، کوئی بھی دشمنوں کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، ایک دشمن ہے یا 1000 دشمن ہے، یا آپ بہتر جانتے ہیں، اور ایسے دشمن جن کو آپ نہیں بھی جانتے۔ یہ وظیفہ سب کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ اپنی حفاظت کے لیے کرنا ہے۔ آپ کی نیت خالص یہ ہونی چاہیے کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس سے آپ اپنے تمام ہر قسم کے دشمن سے، حاسد سے نجات حاصل کر سکیں، آپ محفوظ رہ سکیں۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اور وظیفہ جو ہے بہت سارے وظائف کے ساتھ دن فکس ہوتے ہیں کہ اتنے دن یہ عمل کرنا ہے، اور بہت سارے وظیفے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ دنوں کی مدت نہیں بتائی جاتی کہ اتنے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ بھی وظیفہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو مہینے شروع میں، جب ایک نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، قمری بھی ہو سکتا ہے اور انگلش منتھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے حساب سے جو بھی ہے ایک نیا مہینہ جب بھی سٹارٹ ہوتا ہے آپ یہ عمل شروع کر دیں، اور پھر جب تک آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں اس کو جاری رکھیں، اور جب چھوڑنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ کم از کم 7 دن یا زیادہ سے زیادہ اس کو 11 دن یا 21 دن ضرور کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو سکیں۔ جب آپ کو خود محسوس ہوگا اس عمل کے ساتھ کہ آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جب ایک انسان کو کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ عمل بہت ہی آسان ہے، تھوڑی تعداد زیادہ ہے لیکن ایک آیت کا عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو کرنے سے جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا، طریقہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا اسی طریقے سے کریں گے تو آپ کو فائدہ ہو۔ دشمنوں سے جو پریشان لوگ ہیں، دشمنوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی دشمن، جیسے میں بتا چکی ہوں آپ کو، وہ لوگ سے پہلے اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے کہ آپ نے یہ اس ٹائم کرنا ہے، اس ٹائم کرنا ہے، جو بھی ٹائم آپ کو دینا چاہے وظیفے کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ خیرات کر لیجئے۔ جب آپ نے وظیفے کی نیت کرنی ہے اس سے پہلے جو حسب توفیق ہے کسی غریب کو یعنی کہ جو صدقہ لیتا ہو اس سے پوچھ لیں، اور اس کو 5 روپے 10 روپے جو آپ کی توفیق ہے، 10 روپے 20 روپے جو آپ دے سکتے ہیں، آپ آسانی سے آپ صدقہ کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ وظیفہ کریں۔ اور وظیفے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور 5 وقت کی نماز کی پہلے اپنی پابندی شروع کریں، کم از کم 5 دن 6 دن 7 دن نماز باقاعدگی سے پڑھا کریں۔ جب آپ 5 ٹائم کی نماز کے عادی ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کیا کریں، تاکہ آپ اپنے وظیفے کی طرف جو ہے پوری توجہ دے سکیں، اور ذکر اللہ میں مشغول ہوا کریں۔ پہلے
آپ ذکر کیا کریں، یعنی کہ استغفار کیا کریں، استغفار کا کوئی کلمہ پڑھا کریں، 100 بار پڑھیں، 200 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں۔ یہ سب اس لیے کرنا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، آپ اپنے آپ کو بخشوا لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں اور پھر اس کے بعد جو بھی اللہ سے مانگے وہ آپ کو ملے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تعریف اللہ بیان کریں، اللہ کی تعریف میں آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں۔ بہت ہی بھاری کلام ہے یہ اللہ پاک کی، یعنی کہ ثواب بھری ہوئی ہے، اتنی یعنی کہ پاورفل کلام ہے۔ جب ہم ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں تو ہمارے ایک بار کہنے سے ہی ہمارے بہت سارے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو۔ تو یہ اگر آپ پڑھ لیں گے، یہ اللہ کی تعریف آپ نے بیان کر لی، اس کے بعد کوئی بھی آپ تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، یعنی کہ اس کے لیے تعداد فکس نہیں کرنی کہ اتنی دفعہ پڑھوں اتنی دفعہ پڑھوں، کم از کم کہا جاتا ہے کہ ایک تسبیح ضرور کر لیا کریں۔ تو یہ کرنے سے آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ خود بخود آٹومیٹکلی وظیفے کی طرف ہو جائے گا۔ ذکر اللہ میں جب آپ مشغول ہونا شروع ہوتے ہیں تو آہستہ 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 آپ دل سے پڑھنا خود بخود شروع کر دیتے، اور پھر آپ کا ذہن پوری طرح سے وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ فلق کی ایک آیت صرف پڑھنی ہے، من شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار شروع میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیت جو ہے سورہ فلق کی من شر حاسد اذا حسد، بس اتنی سی پڑھنی ہے، اور اس آیت کو آپ نے 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے، 1000 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اور جب 1000 مرتبہ آپ کی آیت مکمل ہو جائے، اگر کوئی دشمن آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص واقعی میں آپ کا دشمن ہے تو اس کا تصور کر لیں، ٹھیک ہے، اس کا تصور بھی کر لیں، اس سے نجات کی دعا بھی کر لیں۔ باقی جتنے بھی دشمن ہیں آپ دعا یہ کریں، نیت یہ کریں کہ میرے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ پاک مجھے ان سے محفوظ کرے، جتنے بھی میرے حاسدین ہیں جو مجھ سے جلتے ہیں، حاسد ہیں اور مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے، تو اللہ پاک ان کے شر سے مجھے محفوظ کرتے، اس طریقے سے نیت کر لیں۔ اور اگر آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں تو اس کی شکل اپنے ذہن میں لے آئیں، کا تصور کر لیں، اور پھر جب آپ 1000 بار یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، ہر ایک کا طریقہ اپنا ہوتا ہے دروازہ نوک کرنے کا، ٹھیک ہے، جس طرح دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کوئی الٹے ہاتھ سے کھٹکھٹاتا ہے تو کوئی سیدھے ہاتھ سے کھٹکھٹاتا ہے، یا آپ کا طریقہ کار ہے، اس طریقے سے آپ نے زمین کے اوپر دستک دینی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے زمین کے اوپر آپ نے دستک دینی ہے، 3 بار دے دیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور دعا مانگ لینی ہے، اسی طرح سے کہ آپ کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرتے، اور دعا میں تھوڑی سی تاثیر لائیں، دعا میں تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، مانگتے وقت پوری گہرائی میں جا کے دعا مانگا کریں، اس طرح سے کہ آپ کا جب دل پوری طرح سے آپ کو لگے کہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور اس لمحے کی مانگی کی دعا تو رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، دعا ضرور مانگا کریں، اور اس طرح سے دعا مانگنے کے بعد آپ کا ایک دن کا یہ عمل پورا ہو جائے گا، اور اس کو آپ نے ہر روز کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر روز کریں، اور اس کو لگاتار کریں، اس کو 7 دن کریں، اس کو 11 دن کریں، یا 21 دن کریں، یا اس سے زیادہ بھی کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے اس سے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے ہفتے میں ہی رزلٹ مل جائے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دشمن جو ہے وہ آپ کو اگر تو پتہ ہے کہ اپنے دشمن کا کہ وہ شخص آپ کا دشمن ہے تو آپ اس کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اگر آپ کو نہیں بھی پتہ تو آٹومیٹکلی آپ محفوظ ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آپ کو اپنی کیفیت سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اب دشمن جو ہے اس کے شر سے آپ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو بندشیں آئی ہوتی ہیں، لوگوں کی نظر ہوتی ہے آپ کے کسی چیز کے اوپر، آپ کا کاروبار ہے اس پر نظر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ ہٹتی چلی جائے گی، آپ کا کاروبار پھیلنے لگے گا، اور آپ کو خود محسوس ہو جائے گا اس عمل کی برکت سے کہ آپ کے اوپر کس طرح سے اللہ تعالیٰ مہربان ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ عمل ضرور کیجئے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پھر اپنے لیے دعا ضرور کریں ان کے طفیل کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی ساری پریشانیاں دور کرے، اور ان کے طفیل آپ کی بھی پریشانیاں دور کریں۔ تو پھر اینڈ میں آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، پتہ نہیں میں نے آپ کا ذکر کیا اس چیز کا کہ نہیں، کہ دعا مانگنے سے کے بعد درود شریف پڑھا کریں، دعا جب مانگ لیں اس کے بعد درود شریف پڑھا کریں، اور پھر آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ ضرور پھیرا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا یعنی کہ جب آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو،
آج کا عمل انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔